یہ سارے کے سارے علاقے، افغانستان اور یہ اس کے تمام جتنے بھی ماوراء النہر کے علاقے ہیں، خراسان و بدخشان، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبہ صحابہ دن کے غازی تھے اور رات کے نمازی تھے۔ دن کے غازی تھے، کفر کے خلاف ہر مارکے میں رسول اللہ کے صحابہ آگے رہتے تھے، اور رات کے نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بڑے نمازی تھے۔ ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں اور ان سے بڑا غازی بھی کوئی نہیں۔ اب صرف نمازیں رہ گئی ہیں، غازی نہیں ہے۔ جب لڑنے کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانے پینے سے تعلق ہے، حلوہ خوری سے تعلق ہے، آرام طلبی سے تعلق ہے، جب لڑنے کا موقع آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دن کے غازی تھے۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں کے مقابلے پر سینہ صبر ہوتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صحابہ کی سنت بھی ہے۔ جہاد بھی سنت ہے اور تہجد بھی سنت ہے، جہاد بھی سنت ہے۔ کافروں کے مقابلے پر دین کی بالادستی کے لیے، رسول اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، بادشاہوں سے، عیسائیوں سے مقابلہ کرنا، یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے سنا وہ واقعہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا تو کہا بھائی کیا دو گے؟ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ واقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا لے آؤ۔ عمر فاروق بھی لے آئے، ابو بکر صدیق بھی لے آئے، جو جس کے پاس تھا وہ لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ نے چندے میں 1000 غازیوں کا فوجی ساز و سامان دیا، تلواریں اور نیزے، اونٹ اور گھوڑے۔ میں 1000 غازیوں کے لیے، 1000 مجاہدین کے لیے گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، بلے، ان کے جہاد کا تمام سامان میں اپنی طرف سے یا رسول اللہ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 1000 آدمیوں کو مسلح کر کے اسلام کے دشمنوں کے خلاف روانہ کرنا۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو سارا سیاسی کام ہے، اس میں کاہیں کو چندہ دینا، مسجد بنانے کے لیے چندہ دے دو، ختم شریف کے لیے چندہ دے دو، 11ویں شریف کے لیے چندہ دے دو، دیگ پکوانے کے لیے چندہ دے دو، غازیوں کو چندہ مت دو۔ نہیں، وہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ 11ویں شریف بھی ہوگی، 12ویں شریف بھی ہوگی، 6 شریف بھی ہوگی، اور جب موقع پڑے گا تو تلوار لے کے عیسائیوں کے خلاف جہاد بھی ہوگا، ہندوؤں کے خلاف جہاد بھی ہوگا، یہودیوں کے خلاف سازشوں کے خلاف جہاد بھی ہوگا۔ دونوں ہی کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے، دونوں ہی کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبہ صحابی سیدنا عثمان نے دیا، اور اسی میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے کہا حضور یہ میری طرف سے ہے۔ کہا ابو بکر کیا لے آئے؟ کہا حضور بس یہی حاضر ہے جو گھر میں تھا وہ لے آیا۔ تو ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ لشکر تیار ہوا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ لشکر روانہ ہوا تبوک کی طرف، عیسائیوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ جب 1 لاکھ مسلمانوں کی آمد کی اطلاع قیصر روم کو ملی تو عیسائی فوجیں سن کر بھاگ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے بغیر لڑے ہوئے واپس آ گئے، اس لیے کہ دشمن بھاگ چکا تھا۔ لیکن حضور خود مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے، حضور خود مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے۔ یہ تو واقعات ہیں جو احادیث میں ہیں، قرآن میں ہیں، سیرت مبارکہ میں ہیں، سارے واقعات ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جو لوگ اس بات کی تلقین کرتے ہیں صبح سے شام تک کہ یہ ہمارا کام نہیں، وہ ہمارا